اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، ملک کے ممتاز علماء تشریف لاتے ہیں پیام صبح میں ہمیں قرآن کریم کی تعلیم دینے کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرما رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ خواتین و حضرات، بڑے شکر گزار رہتے ہیں اپنے معزز علماء کے کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کی آیات کے معنی، مفاہیم اور قرآنی علم ہم تک منتقل کرتے ہیں۔ آج ہم اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے جو بات کروائیں گے جس آیت پر، وہ ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 157، 157۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اور ایک سلسلہ ہے، گفتگو چل رہی ہے مسلسل۔ یہ بنی اسرائیل یہ رحمت چاہتے تھے کہ اللہ کی رحمت کے یہ مستحق ہو جائیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جو پیغمبر، نبی، امی، یعنی یہاں پر رسول، نبی، امی، یہ تین لفظ اللہ تعالیٰ استعمال کر رہا ہے، ان کی پیروی اختیار کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اختیار کیے بغیر تم اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ رسول کا ذکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنے ہاں توریت میں بھی ملے گا، انجیل میں بھی ملے گا۔ وہ انہیں کیا کرتے ہیں؟ نیکی کا حکم دیتے ہیں، بدی سے روکتے ہیں، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام قرار دیتے ہیں، بوجھ اتارتے ہیں ان پر جو ان پر لدا ہوا ہے، جو علماء فقہا نے ان کے لاد دیا ہے۔ تو حلال اور حرام کے تعلق سے فیصلہ کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ یہ علماء اور فقہا بنی اسرائیل کے، ان کے حلال اور حرام کے تعلق سے فیصلوں کو نہیں مانا جائے گا۔ یہاں واضح بات ہو رہی ہے اور بندشیں کھولتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن میں وہ جکڑے ہوئے ہیں یہ بنی اسرائیل کے لوگ۔ لہٰذا جو لوگ ان پر ایمان لائیں اور ان کی حمایت اور نصرت کریں، حمایت کریں اور نصرت کریں، اللہ اکبر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر اصل میں وہ اپنے انبیاء کی بشارتوں کی اتباع کر رہے ہیں، ان بشارتوں کو مان رہے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام نے توریت میں فرمائی اور مسیح علیہ السلام نے انجیل میں فرمائی۔ کیا کرنا ہے تمہیں؟ اپنی امتوں سے مخاطبت کرتے ہوئے کہ حمایت کرنی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرنی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت اور مدد کس انداز میں، یہ بھی ہم سوال رکھیں گے اپنے معزز مہمان کی خدمت میں۔ اور ایک کام اور کریں گے، یہ کہ اس روشنی کی پیروی اختیار کریں گے جو آپ کے ساتھ نازل کی گئی ہے، یعنی قرآن کریم، یہ نور، اس کی پیروی کرنی ہے۔ جو ایسا کرے گا وہی فلاح پائے گا۔ یہاں یہ آیت مکمل ہو رہی ہے۔ بہت سارے سوالات ہیں، رسول کا لفظ رکھا گیا ہے شروع ہی میں، تو رسول کا لفظ آ گیا تو پھر نبی کا لفظ آیا، تو رسول کا لفظ جب آ گیا تھا تو پھر نبی کا لفظ، پھر نبی کے ساتھ امی۔ امی کے معنی کیا ہیں؟ یہودی اپنے تعلق سے کیا سمجھتے تھے کہ وہی پڑھے لکھے ہیں، ان کے علاوہ کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے، باقی تمام دنیا امی ہے۔ بلکہ اللہ اکبر، سورہ آل عمران میں تو اللہ یہ فرماتا ہے کہ یہ کیا سوچتے تھے کہ
بنی اسرائیل یعنی جتنے امی ہیں ان کا مال بھی ہڑپ کرنا، اس کا بھی ہمیں حق حاصل ہے۔ خواتین و حضرات، سیکھیں گے محترم مفتی منیب الرحمان صاحب سے۔ خواتین و حضرات، ممتاز عالم دین کون آپ سے واقف نہیں؟ تعارف میں کیا الفاظ ضائع کروں؟ پیام صبح کا لازمی جز ہمیشہ ہم مفتی منیب الرحمان صاحب سے سیکھتے ہیں۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورۃ الاعراف آیت نمبر 157۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین يتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث وَيَدْعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ جو پیغمبر نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اختیار کریں، جس کا ذکر انہیں اپنے ہاں توریت اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے، وہ انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں، بدی سے روکتے ہیں، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتے ہیں، اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتے ہیں جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور بندشیں کھولتے ہیں جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ لہٰذا جو لوگ ان پر ایمان لائیں اور ان کی حمایت اور نصرت کریں اور اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جو آپ کے ساتھ نازل کی گئی ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ خواتین و حضرات، حضرت قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال کوئز۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کس ملک میں حکومت کی؟ درست جواب مصر میں حکومت فرمائی تھی۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، فتح مکہ سے پہلے خانہ کعبہ میں کتنے بت رکھے ہوئے تھے؟ 313، 260 یا 360؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343009880۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 حضرت قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب سرکار ارشاد فرمائیے، بڑی اہم ترین آیات میں سے ایک آیت یہاں، بلکہ اس سوال سے پہلے پس منظر شان نزول ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین،
سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی وعلی اللہ آلہ و صحبہ اجمعین۔ انیق احمد صاحب، سورہ اعراف کی یہ 3 آیات 156، 157 اور 158 باہم مربوط ہیں۔ جی ان کا شان نزول یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی، وَاکْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ۔ اللہ اکبر، اللہ اے اللہ، تو ہمارے لیے اس دنیا اور آخرت کی بھلائی لکھ دے۔ اِنَّا ہُدْنَا اِلَیْک، بے شک ہم نے آپ کی طرف رجوع کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس التجا کے جواب میں فرمایا، عذابی اصیب بہ من اشاء، جسے میں چاہوں گا اسے میرا عذاب پہنچے گا، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر سبحان اللہ، چیز سبحان پر اللہ، محیط ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن فرمایا جو تم نے مانگا ہے، یہ علماء نے بتایا کہ دنیا کی بھلائی کیا ہے اور آخرت کی بھلائی کیا ہے۔ دنیا کی بھلائی یہ ہے کہ احکام میں نرمی آ جائے، کیونکہ بنی اسرائیل پر بعض احکام بڑے شدید تھے، ان کے اپنی کارستانیوں کی وجہ سے ان کے لیے حلال جانور کی چربی ممنوع قرار دے دی گئی تھی۔ اسی طرح اگر ان کے لباس پر ناپاکی لگ جاتی تو اس کو کاٹنا پڑتا تھا۔ مال غنیمت ان کو استعمال کرنے کی اجازت نہ تھی، آسمان سے آگ آتی، میدان میں رکھا جاتا اور وہ اسے جلا ڈالتی۔ عبادت کے لیے ان کے لیے عبادت گاہ میں، معبد میں، صومعہ، بیع، کنیسہ، چرچ، ٹیمپل، سینیگاگ، وہاں جا کر عبادت کرنی پڑتی تھی، اس سے باہر عبادت نہیں تھی۔ بعض روایات میں تو یہ بھی ہے کہ وہ رات کو کوئی جرم کرتے تو ان کی چوکھٹ پہ لکھا ہوتا۔ تو دنیا میں نرمی اور آخرت میں یہ ہے کہ عمل کم ہو اور اجر زیادہ ہو۔ تو جب انہوں نے یہ التجا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور پھر فرمایا کہ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، میں ان کے لیے لکھ دوں گا کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، یعنی ان کی کوالٹی یا خصائل حمیدہ یا اوصاف حمیدہ یہ ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، کہ جو رسول نبی امی کی پیروی کرتے ہیں، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اور وہ ان کا نام، ان کا تذکرہ پہلے سے اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ ٹھیک۔
یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، ان کے بوجھ کو اتارتے ہیں اور وہ طوق جو ان کو پڑا ہوا ہے ان سے نجات دیتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس نور کی بھی پیروی کرتے ہیں جو ان کے ساتھ اتارا گیا۔ تو یہاں ایک تو اللہ نے یہ بنی اسرائیل کو فرمایا کہ جو تم نے مانگا ہے وہ میں نے مقدر فرما دیا ہے اپنے نبی آخر الزماں کی امتیوں کے لیے، اور ان کو میں عطا کروں گا۔ اور پھر اس میں حضور کی کئی اوصاف کہ رسول، نبی، مکتوب فی التورات، مکتوب فی الانجیل، عامر بالمعروف، ناہی عن المنکر، اور وہ جو طیبات کو، پاک چیزوں کو حلال ڈکلیئر کریں اور ناپاک چیزوں کو حرام ڈکلیئر کریں، اور ان کے گلے میں جو طوق پڑے ہوئے ہیں، جو ان پر بوجھ ہے، اس سے ان کو نجات دیں۔ یہ سارے اوصاف تاجدار کائنات، امام الانبیاء، سید الرسل، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے ہیں۔ رسول اور نبی میں فرق یہ ہے کہ رسول اسے کہتے ہیں جو نئی شریعت لے کر آیا ہو، یا شریعت تو سابق رسول کی ہو لیکن اسے کسی نئی قوم کی طرف بھیجا گیا ہو، جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اہل مکہ کی طرف بھیجا گیا۔ اور نبی اسے کہتے ہیں کہ جس پر وحی نازل ہوتی ہے۔ رسول انسانوں میں بھی آئے اور رسول ملائک میں بھی آئے، وَمِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا، لیکن نبی نہ ملائک میں آئے نہ جنات میں آئے، صرف انسانوں میں آئے، اور مرد نبی ہوئے، کوئی عورت نبیہ نہیں ہوئی۔ تو فرمایا کہ وہ نبی امی ہیں۔ کئی لوگ امی کے معنی ان پڑھ اور جاہل کے کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ معنی جو ہیں یہ مقام رسالت کے شایان نشان نہیں ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ کو امی اس لیے کہا گیا کہ ام القریٰ کے آپ رہنے والے تھے، اور ام القریٰ کے معنی بستیوں کی ماں، کیونکہ مکہ مکرمہ کو عالم عرب میں ایک مرکزیت کا مقام حاصل تھا، اور اسی مناسبت سے مکہ مکرمہ میں رہنے والوں کو بھی امی کہا گیا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم۔ دوسرا، کے معنی ماں کے بھی ہیں، کے معنی اصل کے بھی ہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جس طرح وہ اپنی والدہ ماجدہ کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے تھے ویسے ہی تھے، یعنی انہوں نے کسی مکتب میں بیٹھ کر کسی استاذ کے سامنے زانوئے تلمس تہ کر کے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، جس کو ہم فارمل ایجوکیشن کہتے ہیں یا رسمی تعلیم کہتے ہیں، یہ نہیں سیکھا۔ اس لیے علماء نے یا تو یہ ہے کہ جو ٹرم یا کلمہ اللہ نے
قرآن میں بیان کیا اور اس صورت میں 2 جگہ النبی الامی آیا ہے، اس کو نبی امی بتا دیا۔ بعض حضرات نے ان پڑھ یا جاہل لکھا، امام احمد رضا خان قادری رحمہ اللہ تعالی نے بے پڑھے لکھا ترجمے میں، اور اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نے رسمی طور پر تعلیم حاصل نہیں کی اور کسی استاد سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، اور اپنی ولادت باسعادت سے لے کر اعلان نبوت تک 40 سالہ زندگی اس قوم کے سامنے اور اس قوم کے درمیان گزری۔ لہذا بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی کے لیے عیب ہوتی ہیں اور کسی کے لیے کمال ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر بندوں کے لیے تکبر عیب ہے۔ فرمایا کہ یحشر المتکبرون کامثال الزر یوم القیامہ، متکبرین کو قیامت کے دن معمولی رائی کے دانے کے برابر ہیئت میں بشری شکل میں اٹھایا جائے گا۔ یہ بھی فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ العظمت ازاری والکبریاء ردائی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عظمت اور رفعت شان میری ردائے الوہیت ہے، کبریائی اور بڑائی یہ میری ازار الوہیت ہے، میری شان الوہیت ہے، اور جو ان صفات کو اختیار کرنے میں مجھ سے جھگڑا کرے گا، یعنی متکبر ہونے کا دعویٰ کرے گا، تو فرمایا کہ میں اسے جہنم میں داخل کروں گا۔ اور یہی متکبر ہونا اللہ کی شان ہے۔ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ تو اللہ تعالیٰ کی بلند شان کے طور پر المتکبر اللہ تعالیٰ کا یہ اسم صفت آیا ہے۔ وہ جو شاعر نے کہا کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہیں ایک وہی باقی بتانے آزری۔ مفتی صاحب یہاں پر ایک بات اور ایک نکتہ اس جانب پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ گفتگو فرمائیں۔ امی جس پر آپ گفتگو فرما رہے ہیں، یہود جن کا تذکرہ چل رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت میں اپنا حصہ مانگ رہے ہیں کہ ہاں تم اپنے آپ کو ہی پڑھا لکھا سمجھتے ہو، لیکن اگر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع نہیں کرو گے، جو کہ رسول ہیں، نبی ہیں، امی ہیں، تو تم اللہ کی رحمت کے حصے کے مستحق نہیں ہو سکتے، تمہیں پیروی اللہ کے اس انعام کے حقدار نہیں ہو سکتے جو تم مانگ رہے ہو، اس کے لیے تمہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اتباع کرنا ہوگا۔ اور وہ اپنے ذام میں اور اپنے فخر میں یہ تک ہم سے زیادہ پڑھا لکھا کون ہو سکتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جس طرح متکبر ہونا، متکبر بننا یہ بندے کے لیے عیب ہے اور رب کی شان ہے، اس طرح امی ہونا کسی اور کے لیے عیب ہو سکتا ہے، اللہ کے حبیب مکرم کے لیے کمال ہے۔ اور اس کی حکمت اللہ نے خود بتائی، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ کہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس وحی ربانی کے نازل ہونے سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے، نہ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے۔ کیوں کہ اگر آپ نے پہلے لکھنا پڑھنا سیکھا ہوتا تو باطل پرست
ریب میں، تشکیک میں، تردد میں مبتلا ہو جاتے کہ کوئی پرانا علمی دفینہ اور خزینہ ان کے ہاتھ آ گیا ہے اور اس کو نکال کر پڑھ کر سناتے ہیں، مگر جب ان کو آفتاب نصف النہار کی طرح معلوم تھا کہ آپ نے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، تو پھر یہ مانے مغیر چارہ نہیں رہتا کہ آپ کا منبع علم ذات باری تعالیٰ اور وحی ربانی ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ امی و نقتدان عالم بے سایہ و صاحبان عالم، جیسے احمد ندیم قاسمی نے کہا، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ ان کے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا۔ تو اس لیے امی ہونے کے باوجود اللہ نے فرمایا اقرا وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے، الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم، اس نے اس انسان کامل، نبی آخر الزمان اور نبی امی کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو وہ جانتے نہیں تھے۔ سنقرئک فلا تنسا، ہم آپ کو پڑھائیں گے، اللہ فرما رہا ہے، اور آپ اسے بھولیں گے بھی نہیں، بھولیں گے نہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جب یہ وحی ربانی نازل ہو رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی یاد کرنے کے شوق میں ان کلمات وحی کو جلدی دہراتے، ریپیٹ کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس قرآن اور وحی ربانی کو جلدی یاد کرنے کے شوق میں اپنی زبان مبارک کو جلدی حرکت نہ دیا کیجئے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن کو آپ کے سینے میں، آپ کے دماغ میں محفوظ کرنا اور آپ کی زبان پر جاری کرنا یہ آپ کا نہیں، یہ ہمارا کام ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، سو جب ہم پڑھ لیں، یعنی ہمارا بھیجا ہوا فرشتہ پڑھ لے، تو آپ اطمینان کے ساتھ، قرار کے ساتھ اور سکون کے ساتھ پڑھ لیا کیجئے، اور پھر کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ یہ کوئی دیوان حافظ ہے یا دیوان غالب ہے کہ جو اس کے جو معنی جی میں آئے بیان کرے، فرمائے نہیں، ثم ان علینا بیانہ، پھر جس طرح اس قرآن کے کلمات ہماری طرف سے آئے، اس کا بیان بھی ہماری طرف سے آئے گا۔ سبحان اللہ۔ اور ظاہر ہے کہ بیان اسی پر آئے گا جس پر قرآن آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اچھا، قرآن کو صاحب قرآن سے جدا کر کے کبھی نہیں سمجھا جا سکتا، قرآن اور صاحب قرآن ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ چلتے پھرتے قرآن، آپ مجسم قرآن، کانا خلقہ القرآن، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، آپ کا اخلاق قرآن، آپ کا کی نشست و برخاست، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا، خلوت میں، بزم میں، رزم میں، جو آپ نے کیا، یہ قرآن کی تفسیر تھی، یہ قرآن کے احکام کی عملی تعبیر تھی۔ اور جو علامہ اقبال نے کہا کہ وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر۔ تو قرآن کے الفاظ ساکت تھے، جب آپ بولتے تھے تو قرآن ناطق ہو جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ قرآن کے معنی اور مطالب کو کبھی اپنے اقوال مبارکہ سے، کبھی اپنے افعال مبارکہ سے بیان کرتے تھے۔ چنانچہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ یہ قرآن ہمیں بار بار
نماز کی تلقین کرتا ہے، تعلیم دیتا ہے، تاکید کرتا ہے، تو نماز کیسے پڑھیں، اللہ کے فرمان کی تعمیل کیسے کریں؟ فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، سبحان اللہ، جیسے تم مجھے نماز پڑھتا دیکھو ویسے نماز پڑھو، تم میری نقل اتارو گے، میری اتباع کرو گے، اللہ کی عبادت ہو جائے گی، سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، اقامت صلاۃ کا فریضہ ادا ادا ہو ہو جائے جائے گا۔ مفتی صاحب یہاں اب آپ سوالات، اجازت دیں تو ایک اور بات بھی عرض سر کر دوں ارشاد ارشاد۔ کہ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ قرآن کا فلاں کلمہ یہ صرف یا نحو کے اصول کے مطابق نہیں یا گرامر کے مطابق نہیں۔ جی ہاں، ہمیں اس سوچ پر حیرت ہے جی ہاں، کہ قرآن گرامر کا تابع نہیں ہے، گرامر قرآن کے سبحان تابع اللہ، ہے۔ سبحان اللہ، اصل قرآن ہے، ہر چیز کو قرآن سے سمجھا جائے گا۔ جب قرآن نازل ہوا نہ صرف کا علم تھا، نہ نحو کا علم تھا، نہ معانی کا علم تھا، نہ لغت کا علم تھا۔ صرف کا اور نحو کا جو علم ہے وہ تو امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو الاسود دویلی کو نحو کے چند اصول تعلیم فرمائے اور فرمایا کہ تم نحو کے قواعد مرتب کر لو۔ لیکن یہ قواعد بھی یہ قرآن کے تابع ہیں، قرآن ان قواعد کے تابع نہیں ہے۔ اور جس طرح قرآن توقیفی ہے، اس میں عقل کا کوئی مدار نہیں ہے، قرآن کی ترتیب بھی توقیفی ہے، قرآن کی آیات جہاں ہیں وہ بھی توقیفی ہے، اور توقیفی کے معنی یہ ہیں کہ یہ ویسا ہی ہے جیسے اللہ عز و جل کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا، یہاں تک کہ قرآن کا رسم الخط بھی توقیفی ہے۔ اب آج بھی قرآن میں لفظ رحمت ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہاں لفظ رحمت، کلمہ رحمت تائے مدورہ جو راؤنڈ تا ہے اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اور ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، وہاں لفظ رحمت تائے مبسوطہ لمبی تا کے ساتھ لکھا ہوا ہے، جہاں جیسا لکھا ہوا ہے ویسے ہی ہوگا اور قیامت تک ویسے ہی ہوگا، اس میں اجتہاد نہیں کیا جائے گا۔ جی سبحان اللہ، جیسا اللہ تعالیٰ کے رسول سے نقل ہوا، صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا آپ نے بتایا ویسے ہی ہم تک پہنچا، اور ویسا ہی صحابہ کرام نے اسے محفوظ فرمایا۔ سنن ابو داؤد میں حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کنت اکتب کل شیء اسمعہ من رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھتا تو اب جو ارشاد فرماتے میں نوٹس لے لیتا تھا، میں لکھ لیا کرتا تھا۔ فنہتنی قریش کے کچھ دانا لوگوں نے مجھے روکا اور ٹوکا کہ بھائی ہر بات مت لکھا کرو، ان النبی بشر یتکلم فی الغضب والرضا، کہ نبی بشر ہیں، کبھی کیفیت غضب میں ہوتے ہیں، کبھی کیفیت رضا میں ہوتے ہیں، ان کیفیات میں بندہ بات کچھ سے کچھ کہہ دیتا ہے۔ جب اگلی مجلس میں انہوں نے نہ لکھا تو حضور نے وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا ہوگا، تو حضور نے فَأَشَارَ بِإِصْبِعِهِ إِلَىٰ فِيهِ، اپنی انگشت مبارک سے اپنے دہن مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ کیفیت جلال ہو یا کیفیت جمال ہو، جو میں کہوں لکھ دیا کرو،
کوئی بھی کیفیت ہو، اسم اور اس زبان سے حق کے سوا کچھ جاری نہیں ہوتا۔ مفتی صاحب چند سوالات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اجازت؟ جی ٹھیک ہے۔ آپ نے بالکل وضاحت سے بیان فرما دیا، اور یہ رسول، نبی، امی، اللہ اکبر۔ اب جو کانٹیکسٹ آ رہا ہے اس کا وہ یہ کہ وہ یہود، خاص طور پہ یہود، وہ تو نہیں مانتے تھے اپنے سوا کسی کو پڑھا لکھا، اور طلبگار ہوتے تھے اللہ کی رحمت کے۔ اگر تم اللہ کی رحمت کے طلبگار ہو تو تمہیں اس نبی امی کی پیروی کرنی پڑے گی، غیر امی there is no option۔ اگلی بات کہ یہ تو امیوں کے تعلق سے یہودیوں کا رویہ کیا تھا، جیسے سورہ آل عمران میں کہ نہیں ہم تو ان کا مال بھی کھا جائیں گے، ہمیں اجازت ہے مال ہڑپ کر لیں گے۔ امی غیر بنی اسرائیل کو تو یہ انسان بھی نہیں سمجھتے تھے، یہ کہ یعنی انسانی حقوق میں بھی برابر نہیں ہے۔ اب یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ اس رسول کو ماننا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ماننا ہی نہیں ہے، پیروی کرنی ہے، اور مطلق پیروی بھی نہیں ہے، وَتُعَزِّرُوهُ وہ آخر میں جا کر وَتُوَقِّرُوهُ، تعظیم کے ساتھ، مدد بھی کرنی، پورے احترامات کے ساتھ اور نصرت کے ساتھ نبی سے تعلق ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یعنی جیسے فرض کرو کوئی دنیا کا صاحب اقتدار حاکم ہے، جابر ہے، ظالم ہے، دنیا کی عدالتیں ہیں، تو ظاہراً یا قانوناً ان کا حکم ماننا پڑتا ہے، خواہ وہ حق کے خلاف ہو، لیکن جو نبی کا حکم ہے اس کی حیثیت اور ہے۔ فرمایا کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ فرمایا کہ حبیب مکرم یہ ہزار ایمان کا دعویٰ کریں، آپ کے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے تا وقت کہ آپ کو آپس کے تنازعات میں حاکم اور ثالث تسلیم نہ کر لیں، اور پھر آپ کا فیصلہ کسی دنیا کے جج یا حاکم کی طرح نہیں ہے کہ قانوناً تو مان لیا لیکن دل سے اس کو قبول نہیں کیا۔ فرمایا نہیں، نبی کا فیصلہ ظاہراً بھی ماننا پڑے گا اور قلبی طور پر بھی اس کی حقانیت اور صداقت کو تسلیم کرنا پڑے گا، سبحان اللہ، اور صلح تسلیم ہم کرنا پڑے گا۔ اب یہ فوراً یہ بات آگے آ جاتی ہے، یعنی یہود کے تعلق سے مخاطبت ہو رہی ہے، اسی کانٹیکس میں بات آ رہی ہے، یہ پوری گفتگو ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے رسول، میرے نبی جو امی ہیں ان کی پیروی اختیار کرو، ان کا ذکر تمہیں ملتا ہے توریت میں بھی اور انجیل میں بھی ملتا ہے۔ تو توریت میں اور انجیل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک موجود۔ لیکن یہ بات جو آج کے یہودی ہیں یا اس زمانے سے شروع کر لیں، وہ لوگ بھی بڑا ایک رکاوٹ ڈالتے تھے، وہاں سے لے کے آج تک یہودی جو کہ بڑے پڑھے لکھے اپنے آپ کو تصور کرتے تھے، اور جو یہودی علماء جو بعد میں ایمان لے آئے اور دین میں داخل ہو گئے، وہ بھی یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہاں ہم مانتے تھے اس بات کو، ہمیں انتظار تھا ایک رسول کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، رسول کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ قرآن، تورات اور انجیل میں لکھی ہوئی نشانیوں کی روشنی میں وہ اللہ کے رسول کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، بلکہ یہ بھی فرمایا کہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ آپ کی آمد سے پہلے
اس دور کے جو مسلمان تھے جب ان کا اس دور کے کافروں سے مقابلہ ہو رہا ہوتا اور بظاہر کافر غالب آتے ہوئے نظر آتے تو وہ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ نبی آخر الزمان کے وسیلے سے فتح عطا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، لیکن جب آپ ان کے پاس آ گئے انہیں پہچان لیا پھر جانتے بوجھتے انکار کیا، اور انکار کا سبب حسد تھا، جی ہاں، کیونکہ وہ یہ توقع رکھ رہے تھے کہ یہ نبی آخر الزمان بڑی شانوں والے یہ بنی اسرائیل میں آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں بھیجا۔ ٹھیک ہے تو یہ جو عصبیت تھی جی، اس نے ان کو حق کے انکار پر آمادہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور دیکھتے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور دل سے قبول نہیں کرتے، حالانکہ دل بھی گواہی دے رہا تھا کہ یہی اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بلکہ بعض اوقات چھپاتے تھے جی کہ اپنی مجلسوں میں جب ان چیزوں کو دیکھتے تو کہتے ادھر نہیں بیان کرنا، ہمارے خلاف حجت نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ کیونکہ اب وقت بھی ختم ہو رہا ہے ہمارے آج کے پروگرام کا، مفتی صاحب کے توریت میں اور انجیل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک موجود ہے، تو یہ بھی ایک دعوت دی جا رہی ہے انہیں آج کے یہود سے، یعنی آج کے نصارہ سے، مسیحی جو ہمارے بھائی ہیں ان سے یہ کہا جائے کہ آپ یہ پڑھ لیں، توریت پڑھیں، اپنی انجیل پڑھیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کے ہاں خود یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اگلی بات ہوا ہے کہ وہ 10,000 قدسیوں کے جلو میں سینہ سے اترا جی، اور آتشی شریعت اس کے پاس ہے، اور فاران یعنی کوہ صفا پر آیا، اور یہ فتح مکہ کا پورا منظر بھی سبحان اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان کر دیا۔ ٹھیک ہے، بلکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ اللہ نے اس کائنات میں بھیجنے سے پہلے عالم ارواح میں انبیاء کی ارواح کو جمع کیا اور ان سے پختہ عہد لیا کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ جب تمہیں اپنی اپنی باری پر میں دنیا میں بھیجوں گا اور کتاب بھی دوں گا اور نبوت بھی دوں گا، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تمہارے پاس اگر وہ رسول عظیم آیا جو تصدیق کرنے والا ہوگا اس پیغام کی جو تمہارے پاس ہے، تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم عہد کرو کہ ضرور یہ تاکید در تاکید کے ساتھ کہ ضرور بے ضرور ان پر ایمان لاؤ گے، ضرور بے ضرور ان کی مدد کرو گے۔ پھر مزید تاکید کی کہ تم نے اقرار کر لیا، انہوں نے عرض کیا کر لیا، کیا اس پر پختہ عہد لے لیا۔ تو یہاں ایک عقلی سوال پیدا ہوتا ہے انیق احمد صاحب کہ اللہ کو تو پتہ تھا کہ اللہ کے حبیب سب سے آخر میں آئیں گے اور وہ انبیاء آپ کا زمانہ نہیں پائیں گے، تو پھر آپ کی نصرت اور آپ پر ایمان لانے کا جو ان سے میثاق لیا جا رہا تھا وہ ان کی امتوں کے لیے تھا، یہ اس لیے کہ گویا ان کی نبوت کے فرائض میں یہ شامل تھا کہ نبی آخر الزمان کی آمد کا چرچا کرتے ہوئے جائیں، سبحان اللہ، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اس لیے آپ نے فرمایا کہ انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں، وبشارت عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا نتیجہ ہوں، اور فرمایا وَرُؤْيَا أُمِّي الَّتِي رَأَتْهَا،
اور میری پیدائش سے پہلے جو میری والدہ ماجدہ نے خواب دیکھا تھا میں اس خواب کی ٹھیک تعبیر ہے۔ ہوں۔ انبیاء جو اقرار کرتے ہیں، میثاق کرتے ہیں، ان کی امتوں پر اپنے انبیاء کے فیصلوں کو ماننا فرض ہوتا ہے۔ فرض تھا، اور اب یہ آپ کی آمد کی خبر سنانا ٹھیک ہے، یہ بھی ان کا فرض تھا۔ ٹھیک ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے شب معراج کو اس امامت منظر کروائی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حقیقی اچھا، اب یہ شکل کہ پروگرام کلوز کر رہے ہیں، جی۔ مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ اچھا اتنے سارے ڈھیروں سوالات جو میرے ذہن میں تھے وہ میرے ذہن ہی میں رہے، لیکن الحمدللہ تمام باتیں آپ نے ایک ایک نقطہ واضح کر دیا۔ آخری سوال آج کے پروگرام کا جو ابھی آپ بات فرما بھی رہے تھے، اب انبیاء کا میثاق ہو گیا، ان کے ماننے والے یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اور مسیح علیہ السلام کے ماننے والے، ان کی امتوں پر ضروری ہے، فرض ہے، لازم ہے کہ اپنے انبیاء کے میثاق کا پاس رکھیں۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، اب یہاں پر یہ کہ اس کی حمایت کریں، یعنی ایمان لائیں، حمایت کریں اور نصرت کریں، مدد کریں۔ آج یہ بات ہمارے جو اہل کتاب میں ہمارے جو ہمارے جوز ہیں، یہودی اور نصرانی، مسیحی، ان تک یہ بات کیسے پہنچائی جائے؟ ان پر اتمام حجت کرنا یہ تو امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن کریم نے اللہ نے فرمایا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ، بعد رسولوں کے قصے ہم نے آپ کو بیان کر دیے ہیں، وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، بعد کے قصے نہیں بیان کیے، وَرُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور رسول آئے اللہ کی رحمت کی بشارت دیتے ہوئے، اس کے عذاب سے ڈراتے ہوئے، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ کل قیامت کے دن کسی کے پاس کفر پر، شرک پر، نفاق پر، بدی پر، معصیت پر قائم رہنے کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن نہ رہے۔ تو اس امت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے عہد کی انسانیت پر اللہ کی حجت کو قائم کرنا، اور تورات اور انجیل میں تحریف کے باوجود جو شہادات موجود ہیں، جو علامات موجود ہیں، وہ ان پر آشکار کرنا، اور ان کی آنکھوں پر جو عصبیت کے پردے پڑے ہوئے ہیں ان کو اتارنے کی کوشش کرنا، حکمت کے ساتھ دعوت دی جائے، ان تک ابلاغ کیا جائے دین کا پیغام، تاکہ یہ جو عصبیت ہے اور جو حاسدانہ رویہ یہ ختم ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہا ہے اس آیت میں کہ یہ اس نور کی پیروی اختیار کریں جو رسول کے ساتھ نازل ہوا، یعنی قرآن کریم۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اللہ اکبر، اور فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف ایک واضح نور اتارا، اس کی پیروی کریں، اس کی پیروی کرنا ہے، اس کے بغیر کبھی فلاح نہیں پا سکتے، اور یوں یہ اخروی نجات ممکن ہی نہیں۔ تو خواہ تم اپنے آپ کو کتنا پڑھا لکھا، کتنا عالم، کتنا فاضل قرار دے ڈالو، اور اپنے بارے میں بڑے بڑے فتوے اپنے بارے میں بیان کرو کہ ہم ایسے ہیں، ہمارا غرور اتنا کیسا ہے، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم اللہ کی اولاد ہیں، یہ دعوے تمہارے پاس رہ جائیں گے۔ لیکن اگر تم واقعی اللہ کی رحمت چاہتے ہو تو تمہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اختیار کرنی پڑے گی، اور نصرت اور تعظیم کے ساتھ، نصرت اور تعظیم کے ساتھ اللہ اکبر، ایمان لائیں اور تعظیم کریں رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور مدد کریں، یہ اللہ کے کام میں مدد کریں۔ آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، بہت ساری باتیں، اتنی بڑی آیت، اس پر اتنے سوالات آپ سے سیکھنے کے لیے مجھے بھی کرنے تھے بہت سارے، لیکن انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں کریں گے۔ خواتین و حضرات، وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا کوئز۔
خواتین و حضرات، کل ہمارا سوال یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کس ملک میں حکومت کی تھی؟ درست جواب مصر میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ فتح مکہ سے پہلے خانہ کعبہ میں کتنے بت رکھے ہوئے تھے؟ 313، 260 یا 360؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبر سے 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ مفتی صاحب، ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے آج کے ونر کون ہیں؟ اور آج کے ونر ہیں یاسر رشید ملتان سے۔ یاسر رشید صاحب ملتان سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں صبر نہایت اچھی خصلت اور علم نہایت عمدہ زیور ہے۔ صبر نہایت اچھی خصلت اور علم نہایت عمدہ زیور ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔